بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب خواب کو حقیقت میں بدلنا ہو، جب ہار کو جیت میں بدلنا ہو، جب دکھ کو سکھ میں بدلنا ہو، جب غربت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہو، جب حالات کا مقابلہ کرنا ہو، جب لڑکھڑاتے قدموں کو مضبوط بنانا ہو، اس لمحے آپ کو صرف اللہ پہ یقین اور اڑان کی طاقت اتنی ہونی چاہیے کہ کوئی بھی طوفان آپ کو نہ روک سکے۔ ہونے کو اس دنیا میں کیا نہیں ہو سکتا، ہم اپنے اندر چھپی صلاحیت کو پہچان نہیں پاتے اور زندگی بھر ہارے ہوئے انسان کی طرح زندگی کو اندھیروں کے حوالے کر کے کسی کی ہار کو جیت میں بدلنے کی آخری سی کوشش کریں اور کوئی کامیابی کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اللہ کی مدد سے میں کل بینک میں گیا، کافی رش تھا۔ بینک میں مینیجر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لوگوں کی لائن لگی تھی۔ اتنے میں ایک بابا جی جن کی عمر لگ بھگ 60 سال ہوگی، ایک پراڈو سے اترے، بینک میں داخل ہوئے۔ مینیجر نے کھڑے ہو کر استقبال کیا۔ سب بینک کے اسٹاف نے اپنی کرسی سے اٹھ کر ان کو سلام کیا۔ میں اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا۔ مجھے لگا یہ بابا جی ضرور کوئی وزیر، مشیر، اس طرح کے کوئی اعلیٰ عہدے کے انسان ہیں۔ بابا جی نے جیب سے چیک بک نکالی، 10 لاکھ رقم لکھی اور مسکرا کر بولے، مینیجر پتر جلدی سے یہ پیسے دو مجھے، اور میرے ATM کارڈ کا کیا ہوا؟ مینیجر بہت پیار سے بولا، چاچا جی بس کچھ دن تک آپ کا کارڈ آ جائے گا۔ بابا جی نے پیسے لیے اور جانے لگے۔ میں نے مینیجر سے پوچھا، یہ کون ہے؟ مینیجر مسکرایا، خود کیوں نہیں پوچھ لیتے ان سے؟ میں ٹھہرا، روشنی کی تلاش میں بھٹکنے والا پروانہ، مجھے چراغ کی تلاش ہمیشہ رہتی، یہ مجھے یہاں زندگی کے آثار مل جائیں میں وہاں ہجرت کر جاتا ہوں۔ میں نے اپنا کام ادھورا چھوڑا، بابا جی کے پاس گیا، سلام کیا۔ بابا جی سے مسکرا کر بولے، وعلیکم السلام۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، بابا جی کیا آپ سے کچھ باتیں کر سکتا ہوں؟ بابا جی کا ڈرائیور زور سے بولا، او کاکا ہم ضروری کام سے جا رہے ہیں، اس وقت ٹائم نہیں ہے۔ بابا جی میری طرف دیکھ رہے تھے، ان کا تجربہ اتنا تھا کہ آہستہ سے بولے، تمہاری آنکھوں میں یوں لگتا یہ ایک جہاں بستا، یہ اور جہاں کے لوگ تیری دنیا میں بہت خوش رہتے ہیں۔ بابا جی نے یہ بات کیوں کی مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا۔ خیر مجھے انہوں نے گاڑی میں ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ نے کم سے کم جو گھڑی پہنی ہے 20 لاکھ کی ہوگی، اس میں ہیرے ڈائمنڈ لگے ہیں اور گولڈ کی ہے۔ بابا جی مسکرائے، یہ سب میرے اللہ کی کرم نوازی ہے۔ گاڑی ان کے گھر کی جانب بڑھ رہی تھی۔ راستے میں ظہر کی اذان ہوئی، گاڑی کو پیٹرول پمپ پہ روکا گیا۔ بابا جی نے باجماعت نماز ادا کی، میں بھی ساتھ ہو لیا۔ جب نماز کے بعد واپس گاڑی آ کر بیٹھے تو مجھے یہ انکشاف ہوا، یہ پیٹرول پمپ بھی بابا جی کا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا بابا جی بہت امیر ترین ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی مینیجر نے مجھے آپ کے بارے میں اتنا بتایا تھا کہ آپ کی کہانی نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے راہ زندگی بن سکتی ہے۔ بابا جی کے گھر پہنچے، گھر کافی عالی شان تھا۔ بابا جی نے لمبی سانس لیا، اچھا پتر میں جانتا ہوں تم کیا سننا چاہتے ہو، او بتاتا ہوں۔ آہستہ سے بولے، بیٹا ایک وقت تھا میں اسکول میں ماسٹر ہوا کرتا تھا، یہ بات ہے 1988 کی، میں غربت میں جی رہا تھا۔ میرے ابا نے گائیں بھینس رکھی ہوئی تھی، بس وہی ہمارا روزگار تھا۔ میں 7 جماعتیں پڑھا کر ماسٹر بھرتی ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اسکول میں بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ اچانک اسکول بند کرنے کا حکم آیا۔ بچوں کے امتحانات کے دن تھے، آرمی والے تھے، سب مجھے بھی کہا گیا، ماسٹر جی چلیں چھٹی ہو گئی ہے، سب اپنے اپنے گھر جائیں۔ میں نے آرمی کے ایک سپاہی سے پوچھا، بھائی آپ لوگ کیوں ہم لوگوں کو یہاں سے نکال رہے ہیں؟ بچوں کے امتحانات ہیں، میں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ وہ سپاہی